تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا رہے ہیں ان مواد کا جائزہ لینے جو ہمیں ملے ہیں، خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے غذائی تجاویز کے حوالے سے۔ جی اکثر بات تو دواؤں کی ہوتی ہے، لیکن خوراک کا کردار وہ بھی تو بہت اہم ہے نا شوگر کنٹرول میں۔ یقیناً خون میں شکر کی سطح کو وہ مستحکم رکھنا ہی تو اصل بات ہے ذیابیطس کو صحیح طریقے سے سنبھالنے کے لیے۔ صحیح۔ اور یہ جاننا کہ کون سی غذا مدد کرتی ہے کون سی نہیں، یہ بہت ضروری ہے تاکہ جسم توانائی کو ٹھیک سے استعمال کرے اور شوگر لیول اچانک اوپر نیچے نہ ہو۔ بالکل، تو آئیے دیکھتے ہیں ان رہنما اصولوں میں کیا خاص ہے۔ سب سے پہلے دلیا یعنی اوٹس کا ذکر ہے۔ جی مواد میں کہا گیا ہے کہ اس میں ایک خاص قسم کا فائبر ہوتا ہے، بیٹا گلوکین، جو شکر کو خون میں آہستہ آہستہ جذب ہونے دیتا ہے۔ ہاں، یہ بیٹا گلوکین فائبر واقعی بہت کارآمد چیز ہے۔ یہ پانی میں حل ہو کر آنتوں میں ایک گاڑھا سا جیل بنا دیتا ہے۔ اچھا۔ تو اس جیل کی وجہ سے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کے ٹوٹنے اور شوگر بن کر خون میں جانے کا عمل سلو ہو جاتا ہے۔ تو توانائی دھیرے دھیرے ملتی ہے۔ بالکل، ایک دم سے شوگر نہیں بڑھتی، اور یہی اصول وہ دالوں اور سبزیوں کے فائبر پر بھی لاگو ہوتا ہے، کم و بیش۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، پھر ذکر ہے سبز پتوں والی سبزیوں کا، جیسے پالک، میتھی وغیرہ۔ جی ذرائع کہتے ہیں کہ ان میں کیلریز کم ہیں، کاربز کم ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان میں موجود منرلز جیسے میگنیزیم وہ انسولین کے کام میں مدد دے سکتے ہیں۔ بالکل درست۔ یہ صرف وائٹامنز اور منرلز کی فہرست نہیں ہے، یہ جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں یہ جسم کے اندرونی نظام میں براہ راست کام کرتے ہیں۔ میگنیشیم مثال کے طور پر ان انزائمز کے لیے بہت ضروری ہے جو گلوکوز کو توانائی میں بدلنے میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ سبزیاں کھانا صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ جسم کی مشینری کو بہتر بنانا ہے۔ زبردست۔ اسی طرح دالیں اور چنے، انہیں پروٹین اور فائبر کا خزانہ کہا گیا ہے۔ ہاں، اور یہ صرف پیٹ بھرنے اور شوگر کنٹرول کی بات نہیں، مواد میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان سے جو اطمینان ملتا ہے اس سے وہ بے وقت کچھ کھانے کی خواہش کم ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ فائبر اور پروٹین کا یہ جو امتزاج ہے یہ بہت مؤثر ہے۔ پروٹین ہضم ہونے میں وقت لیتا ہے، فائبر پیٹ بھرنے کا احساس دیتا ہے۔ صحیح۔ نتیجہ یہ کہ آپ دیر تک مطمئن رہتے ہیں، پھر وہ سنیکس وغیرہ کھانے کا دل کم کرتا ہے، اور یہ چیز بلڈ شوگر کو مستحکم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ ذکر دار چینی کا بھی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ انسولین کی حساسیت بہتر بنا سکتی ہے، مطلب جسم انسولین کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر پاتا ہے، اور تجویز ہے کہ آدھا چائے کا چمچ روزانہ۔ دیکھیے، دار چینی پر تحقیق تو ابھی چل رہی ہے، لیکن ہاں کچھ سٹڈیز یہ ضرور بتاتی ہیں کہ اس میں کچھ ایسے مرکبات ہیں جو شاید وہ خلیوں کی سطح پر جو انسولین ریسپٹرز ہوتے ہیں جی، ان کو زیادہ فعال بنا کر گلوکوز کو خلیوں میں داخل ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کسی دوا کا متبادل بالکل نہیں ہے، بس ایک آپ کہہ لیں ممکنہ مددگار چیز ہے۔ ٹھیک، یعنی ایک اضافی مدد۔ اور گری دار میوے جیسے بادام، اخروٹ وغیرہ، جی، مواد میں ان کے دل کی صحت کے فائدوں کے ساتھ شوگر کنٹرول میں مدد کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ مقدار پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ نکتہ واقعی بہت اہم ہے۔ گری دار میووں میں صحت بخش چکنائی بھی ہے، فائبر بھی، پروٹین بھی، سب اچھا ہے، لیکن ان میں کیلوریز کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ اوہ، اچھا۔ اسی لیے ذرائع شاید مٹھی بھر کی بات کرتے ہیں۔ بہت زیادہ کھانے سے وزن بڑھ سکتا ہے، اور وزن کا کنٹرول تو خود ذیابیطس کے انتظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ بالکل، یہی اعتدال والی بات پھلوں کے لیے بھی کہی گئی ہے۔ جی ہاں، مواد کہتا ہے کہ سیب، ناشپاتی اور خاص طور پر بیریز وہ بہتر ہیں، شاید کم گلائسیمک انڈیکس کی وجہ سے۔ ہاں، کم جی آئی، جبکہ زیادہ میٹھے پھل جیسے کیلے، انگور وہ کم مقدار میں کھانے چاہیے۔ جی، گلائسیمک انڈیکس یہی بتاتا ہے کہ کوئی غذا خون میں شوگر کتنی تیزی سے بڑھاتی ہے، تو کم جی آئی والے پھل شوگر آہستہ آہستہ خارج کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں بھی وہی بات، مقدار اہم ہے۔ ایک سیب ٹھیک ہے، مگر 3 سیب ایک ساتھ کھا لیے تو شوگر بڑھ سکتی ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ اور اسی طرح
پانی خوب پینے اور میٹھے مشروبات سے بالکل پرہیز کرنے پر بھی ان ہدایات میں کافی زور ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے ان تمام باتوں کا کہ ذیابیطس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کے لیے خوراک کا کردار وہ بہت ہی بنیادی ہے۔ بالکل۔ آخر میں وہ 3 باتیں دہرائی گئی ہیں: صحیح خوراک، وقت پر دوا اور روزانہ کچھ جسمانی سرگرمی جیسے پیدل چلنا۔ جی۔ یہ تینوں مل کر ہی وہ ایک صحت مند زندگی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اور ایک آخری بات جو ان سب تجاویز کے پیچھے ایک سوچ چھپی ہوئی محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ ذیابیطس کا انتظام صرف پابندیوں کا نام نہیں ہے، بہتر بنانے کا ایک موقع بھی ہے۔ جی۔ یہ صرف کیا نہیں کھانا کی لسٹ نہیں، بلکہ یہ دریافت کرنا ہے کہ کون سی مزیدار اور صحت بخش چیزیں آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھا نکتہ ہے۔ تاکہ نہ صرف بیماری قابو میں رہے بلکہ آپ پہلے سے زیادہ وہ توانا اور بہتر محسوس کریں۔ جی۔ ایک مثبت تبدیلی کے طور پر دیکھنا چاہیے اسے۔